تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى في موضع وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والعذاب ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری نمازوں کو دعاؤں کو ہماری جو بھی التجائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے بیش بہا اور بے شمار درود و سلام ہوں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا میں توحید کا پیغام پہنچایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے
بچنے کی تلقین کی، اور اس میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مصیبتوں کا سامنا کیا اور صبر کیا، برداشت کیا، اور توحید کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی اور اپنے جسم مبارک کو زخمی کرنا گوارا کیا۔ آپ کے دندان مبارک میں شہید کیے گئے، آپ کے جسم مبارک سے خون بھی بہا، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا داری چاہیے تھی؟ مال، دولت، پیسہ یا اقتدار یا اس طرح کی چیزیں ضرورت تھی؟ نہیں، بلکہ اس میں مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اللہ کے یہ بندے صرف اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے مال کی، جان کی، اولاد کی، ماں باپ کی قربانیاں پیش کی توحید کے لیے۔ توحید یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں، اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں، اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو بہرحال اسی موضوع پر پچھلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت کو شرک سے بچانا، بتوں کی پوجا سے بچانا، یا دوسری جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر پوجی جاتی ہیں، ان کی عبادت ہوتی ہے، ان کی عبادت سے ہمیں بچا لینا۔ یہاں پر ہمارے لیے غرض یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد توحید پر قائم رہے اور شرک سے بچتے رہے، ہماری اولاد دیندار بنے اور بددینی سے بچتے رہے، ہماری اولاد با اخلاق اور با کردار بنے، بد اخلاقی سے اور برائیوں سے وہ لوگ بچتے رہے؟ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم اگرچہ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا کہ جہاں تم اپنے لیے مانگتے ہو، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ کیا صرف مجھے؟ نہیں، فرمایا ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا دے، نمازی بنا دے ان کو۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی ہر جگہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور پھر اس اولاد کو اپنے ماں باپ کو ہر جگہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہے ماں باپ کا رشتہ، یہ ہے حقوق جو ماں باپ کے اولاد پر عائد ہوتے ہیں اور اولاد کے ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو شرک سے بچائے، شرک سے محفوظ رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کتنا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کتنا
یا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو ان بندوں کو جو تیرے نافرمان بن رہے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیری مرضی ہے، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ ان کو عذاب ہو، ان کو سزا ملے، لیکن اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے حوالے، یہ بھی تیری مرضی ہوگی۔ اب یہاں ان کو آیتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بچنے کی امید ہے۔ پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنے امت کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن یہ بچنے کی امید بغیر شرطوں کے نہیں ہے۔ یہ بات مجھے واضح کرنا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ بچنے کی امید لگائے جو ہم بیٹھے ہیں، چاہے ہم جو کرتے رہیں، پیر کے پاس جائیں، جہاں جائیں مرضی ہے، تو پھر ہم بچنے کی امید لگائے بیٹھے۔ بچنے کی امید شرطوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امید ہے کہ بچ پائیں گے ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شفاعت ہوگی، اس کا کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، وہ شفاعت کے قابل ہونا چاہیے بندہ۔ ایسے ہی ہر ایک کے لیے سفارش تھوڑی ہوگی، کوئی بھی بندہ آ جائے اس کی سفارش کر دی جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی سفارش کریں گے تو اس قابل ہوگا جو ان شرطوں پر پورا اترتا ہوگا۔ تو وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو امید ہے، بچنے کی امید ہے، اللہ کی پکڑ سے پھر انسان بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو واضح ہے، شرط کیا ہے؟ شرط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہے، شرک کے علاوہ نیچے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے بندہ توبہ کرے، مرنے سے پہلے وہ انسان توبہ کر دے، شرک سے باہر نکل آئے اور توحید پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے، اگرچہ اس نے لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن موت شرک پر ہو رہی ہے، وہ قبر کا سجدہ بھی کرتا تھا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے نہ تو سفارش ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی بچنے کی امید ہے۔ یہ واضح ہو جانا چاہیے، عقیدہ ہمارا درست ہو جانا چاہیے۔ توحید ہی نجات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی نجات ہے، اس کے علاوہ بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں، توحید کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ضروری شرط ہے، شرک سے انسان بچے، وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، شرک سے بچنا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کے اندر، ربوبیت کے اندر، ناموں کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے برابر بھی کسی کو نہیں ماننا ہے کسی بھی صفت کے اندر۔ تو اگر یہ شرط ہے، بچنے کی امید ہے، اس کے بارے میں سفارش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ شرط مفقود ہے، یہ شرط نہیں ہے، پھر بچنا مشکل ہے، لہذا ہمیں اپنے عقائد کو درست کر لینا چاہیے اور توحید کو درست کر لینا چاہیے، عقیدے کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اس کو جنت نہیں
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جب یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے جائیں گے تو اس کے علاوہ باقیوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے ساتھ شرک کسی بھی طرح کا ہو وہ معاف نہیں ہوگا، اس پر جنت حرام۔ اب جائے گا کہاں؟ جب جنت حرام ہو گئی جائے گا کہاں؟ واضح ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آ گیا، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور کیسا ٹھکانہ؟ ہمیشہ کے لیے رہنے والا، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے اس کی جگہ، ایسا ٹھکانہ بن جاتا ہے اس کے لیے جہنم۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہاں پر یہ ظالم، یہاں پر ظالم سے مراد یہی شرک کرنے والے لوگ، یہی لوگ اس ظلم سے مراد ہیں، وہاں پر یہ پکاریں گے، افسوس کریں گے، بچنا چاہیں گے، کسی کی مدد طلب کریں گے، تو کیا کوئی آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا سفارش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں آئے گا، بے یارو مددگار پڑے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے آگ کے لیے بن جائیں گے، آگ ان کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ شرک سے کس قدر ہمیں دور رہنا ہے، بھاگنا ہے، شرک کی بو تک ہمیں نہیں لگنی چاہیے، شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے ہمارے عمل کے اندر، ہمارے اقوال کے اندر، ہماری باتوں میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں۔ ہاں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہم شرک کر لیتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم اپنے باپ کو پکارتے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں جب اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں تو اپنی ماں کو پکارتی ہیں۔ سنا ہے آپ نے بھی سنا ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں کہ کیا کہتی ہے وہ؟ دوبارہ اٹھتے بیٹھتے بھی ہم سے شرک ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنا۔ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، معمولی سی بات سمجھتے ہیں، نہیں یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر ہم پھنس جاتے ہیں، جہاں پر ہماری توحید میں خلل آ جاتا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن پہلے نمبر پر جو نصیحت کی، سب سے پہلی نصیحت جو کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اب دیکھیں یہاں پر باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، ہم بھی اپنی اپنی جگہ باپ بنے بیٹے، ہماری بھی اولاد ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی؟ کیا ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں؟ اور وہ بھی عقیدے کی تربیت، توحید کی تربیت، عقیدہ درست کرنے کی تربیت۔ اس کو ہم کیا فوقیت دیتے ہیں؟ اس کو کیا ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اس کو کیا ہم اہمیت دیتے ہیں؟ لقمان علیہ السلام سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے نور نظر، میرا سب کچھ تو ہی ہے، میری دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ تو ہے، تیری صورت میں مجھے دولت ملی ہے، لیکن تبھی جا کر یہ دولت میرے لیے قیمتی ہوگی جب تیرے اندر توحید ہوگی۔ کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک ہی بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے اندر ظلم بہت طرح کے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی کسی کو بھگاتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم، اظلم الظلم جو ہے، ظلموں کا سردار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے ہمیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری ذریت کو
اس چیز سے بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اصنام کی پوجا کریں، اوثان کی پوجا کریں، اس چیز سے ہمیں بچا لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، دعا میں ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، لیسن ہے، ہمیں یہ لینا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے سارے لوگوں کے لیے کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ اللہ پر جس نے ایمان لایا، اور وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اللہ پر ایمان لایا یعنی توحید اختیار کیا اور طاغوتوں کا انکار کیا یعنی غیر اللہ کا انکار کیا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، اسی نے عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے تھاما۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ۔ عروۃ الوثقیٰ سب سے مضبوط رسی، سب سے مضبوط رسی لا الہ الا اللہ۔ جس نے ایمان لایا اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، اسی نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی معبود اور حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہے، باقی جو سارے ہیں وہ سارے معبودان باطلہ ہیں، وہ بنائے ہوئے معبود ہیں، لوگوں نے بنائے، وہ مخلوق ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ خوشی دے سکتے ہیں نہ غمی، نہ مصیبت ڈال سکتے ہیں نہ خوشی لا سکتے ہیں، وہ سارے لوگوں نے بنائے ہیں، وہ معبودان باطلہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے دیا، اپنی عملی زندگی سے لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھا، توحید کا پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے ایک رسول تھے، خلیل الرحمن تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے خلیل، سب سے قریبی بندہ اللہ رب العالمین کا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے کائنات میں مکہ مکرمہ کے مقام پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور عزت سے نوازا کہ انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بے شمار انبیاء کے باپ ہیں، بے شمار انبیاء کے باپ، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، انبیاء کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی نسل سے کئی پشتوں تک نبی اور رسول پیدا ہوتے تھے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ اس طرح سے کئی پشتوں تک نبی اور رسول ہی پیدا ہوئے۔ اتنے عظیم القدر اور عظیم المرتبہ پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبر بھی قرار دیا۔ اولو العزم پیغمبر، عزم و ہمت والا پیغمبر، جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے صبر کیا، برداشت کیا، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی، آگ میں چلا جانا یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں، آگ میں چلا جانا، دہکتی ہوئی آگ، دنیا کی سب سے بڑی آگ جو تیار کی گئی اس میں ان کو ڈالا گیا، وہاں اس کو برداشت کیا، صبر کیا۔ ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے جو چھوٹا سا تھا، دودھ پی رہا تھا، اور اپنی بیوی جو انتہائی زیادہ نازک حالت میں تھی، ایسی جگہ میں چھوڑا جائے جہاں نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ پانی ہے، ایسی جگہ میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کوئی چھوٹی مصیبت یا چھوٹی آزمائش یا چھوٹا امتحان نہیں ہے،
چھوٹے سے بچے کو اور نازک حالت میں بیوی اور عورت ویسے بھی جسمانی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے کمزور ہی ہوتی. ان کو چھوڑ دیا جائے بے یار و مددگار تو چھوڑ دیا، تیار ہو گئے. یہ ہمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عزم نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہمت کا کام ہے، یہ عزم و ارادے کا کام. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہا گیا کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے قابل، چھوٹے موٹے کام بھی کر سکتا ہے. نہیں، تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے لیکن امتحان لیا جائے گا. کیا خلیل الرحمان کو رحمان کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اولاد کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ تو خلیل الرحمان نے ثابت کر دیا کہ خلیل الرحمان کو، خلیل اللہ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں. ثابت کر کے دی، ثابت کر کے دکھایا. قربانی کے لیے بچے کو لٹایا. چھری بھی چلانا چاہیے لیکن اللہ کی مرضی سے چھری نہیں چلتی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم الشان صبر و ہمت والے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتوں سے نوازا، فضائل سے نوازا، مناقب سے نوازا. بہت بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. انہوں نے ہی ہمیں توحید کا پیغام دیا، توحید کا درس دیا، توحید سکھائی اور دنیا کا عظیم مسئلہ ہمیں سمجھایا. دنیا کا سب سے اولین مسئلہ ہمیں سمجھایا، عظیم بھی اولین بھی. سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے ساری دنیا کا. اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی سب سے پہلے اسی پر زور دیا، توحید کی درستگی پر، عقیدے کی تربیت پر اسلام نے بھی سب سے پہلے زور دیا. تو بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کے لیے بچنے کی امید ہے، اس کے لیے امید کی کرن موجود ہے کہ بچ سکتا ہے اگر اس نے شرک نہ کیا، اگر اس نے شرک نہ کیا ہو. اگر باقی چھوٹے چھوٹے گناہ یا باقی گناہ بڑے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہے گا کس کے لیے نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اس کو اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا اور پتہ نہیں کتنی دیر جہنم میں جلے گا، سزا کاٹے گا، اس کے بعد اس کی نجات ممکن ہو سکتی ہے. تو اسی توحید کے لیے، اسی کلمے کے لیے، اسی عروۃ الوثقیٰ کے لیے، اسی حسنہ کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے پر انسان کو یقین ہو. لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، اس کے اوپر دل کے ساتھ یقین بھی ہو، دل کے ذریعے سے یقین بھی ہو اس کلمے پر. اور علماء کرام نے لکھا ہے الیقین المنافی للشک، ایسا یقین جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. لا الہ الا اللہ پر ایسا یقین ہو، ایسا پختہ اور اعلیٰ درجہ کا یقین ہو جس میں ذرہ برابر بھی شک شامل نہ ہو. اگر اس انداز کے ساتھ کسی نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور مانا تو یقیناً اس کے لیے امید کی کرن ہے، اس کے لیے امید کی کرن ہے، بچنے کی امید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں اس مناسبت سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اچانک اٹھے اور کہیں چلے گئے. مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کہیں چلے جاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سب خوف زدہ ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر گئے کہاں، واپس کیوں نہیں آئے. تو ان میں سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے خوف مجھے لاحق ہوا. تو اس لیے میں نکل پڑا ڈھونڈنے کے لیے اور میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ میں ایک انصاری آدمی کے باغ کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس باغ کے چاروں طرف چکر لگایا. باغ میں جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے.
اچانک میں نے ایک کنواں دیکھا، ایک تالاب دیکھا، جس تالاب کے ذریعے سے راستہ باغ میں جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ تو میں بھی اسی راستے سے اس باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب پوچھا کہ میں ابو ہریرہ ہی ہوں تو میں نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ ہم کتنے پریشان ہوئے کہ آپ اچانک یہاں چلے آئے، آپ اچانک ہماری مجلس سے غائب ہو گئے، اور پھر ہمیں خوف لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوگا، لہذا ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا میں تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی آپ بتائیے، جو بھی آپ کو مجھے بتانا ہے آپ مجھے وہ بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، اس باغ سے باہر جو بھی لوگ ہیں، اس باغ کے باہر جو بھی لوگ ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کو کہہ رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل کے یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے۔ تو لا الہ الا پڑھنے میں دل کا یقین شامل ہونا چاہیے، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا نجات پانے کے لیے۔ تو جو یقین کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہوگا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ ابو ہریرہ جاؤ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تھوڑے سے تیز مزاج ہیں، تھوڑے سے غصیلے آدمی ہیں، اگر میں ایسے ہی کہہ دوں تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے میرے ساتھ، اور پتہ نہیں ان کو میری بات پر یقین آئے گا بھی یا نہیں، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نشانی بھی دے دیجیے تاکہ وہ نشانی میں ان کو دکھاؤ اور ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی مجھے آپ ملے ہیں اور آپ نے ہی یہ بات فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نالین دیے، اپنے دونوں چپل دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو، جاؤ یہ دونوں نالین ان کو نشانی کے طور پر دکھاؤ، اور جو یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہوگا اس کو جنت کی بشارت سناؤ۔ اگر ہمیں جنت کی بشارت سننی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے تو دل کے یقین کے ساتھ ہمیں لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہوگا، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں انسان کو علم بھی ہونا چاہیے، لا الہ کو انسان نے سمجھا ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز، اس کے اندر کیا ہے، میں نے یہ کیا پڑھا ہے، اب یہ پڑھ کر میں کس چیز کو ماننے والا بن گیا، اب مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اب اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو، علم حاصل کر لو، کس کا علم حاصل کر لو، لا الہ الا لا الہ اللہ کا علم حاصل کر لو، جان لو پہلے اس کو، اس کا معنی سمجھ لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو یقیناً اس کے لیے نجات ہے، یقیناً اس کے لیے نجات کی امید باقی ہے، اس کی نجات ہو سکتی ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من ماتا وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں آئی، آپ غور سے سنیں، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ کا علم تھا،
لا الہ الا اللہ کو اس نے سمجھا تھا، اس کے معنی پر غور کیا تھا اور اس کو مانا تھا، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو علم کا ہونا بھی ضروری، یقین اور علم، اور علماء اس کے بارے میں ایسے کہتے ہیں العلم المنافی للجہل، ایسا علم جس میں جہالت نہ ہو، ذرہ برابر بھی جہالت اس کے بارے میں نہیں چلے گی، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی جہالت، لا علمی، نہ جاننا، کوتاہی، غفلت نہیں چلے گی، ایسا علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، المنافی للجہل، جس میں جہالت نہ ہو۔ اور اسی طرح سے المحبت، لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے محبت بھی ہے۔ اس کلمے کو صرف زبان سے پڑھ لیا یا دل کے یقین کے ساتھ بھی پڑھ لیا، لیکن محبت کے ساتھ نہیں پڑھا، محبت و عقیدت کا اظہار نہیں کیا۔ محبت اور عقیدت بھی ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، تب مزہ، تب جا کر اس کا فائدہ ہوگا، محبت بھی ہو۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے المحبت المنافیۃ للبغضاء، محبت ہو جس میں ناپسندیدگی کا بالکل شائبہ نہ ہو۔ کبھی کبھار کسی انسان پر لا الہ الا اللہ پڑھنا ناگوار بھی ہو سکتا ہے، یہ ناگوار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں انسان کے دل میں یا انسان کے چہرے میں یا انسان کی باڈی لینگویج میں کوئی کراہت یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھی، محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یکتائی اور تنہائی کی گواہی دیجیے، محبت کے ساتھ، ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان والے، توحید والے، توحید کو ماننے والے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوثق ور الایمان الحب فی اللہ والبغض فیہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ سب سے ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی، اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ وہ ہے الحب فی اللہ، اللہ کے بارے میں محبت کرنا، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اگر کسی کے ساتھ بغض ہو تو اللہ کے لیے بغض ہو، ورنہ اس انسان کے ساتھ بغض کیوں رکھا جائے؟ دین کے لیے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض رکھا جائے۔ تو اس طرح سے محبت کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شرط بیان کی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر، وہ ہے الاخلاص، الاخلاص المنافی للشرک، اخلاص جس کا ابھی تک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، لیکن تھوڑی بہت وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ایسا اخلاص جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت توحید ہے، سب سے بڑی عبادت توحید ہے، اللہ کے بارے میں عقیدے کو درست کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے القبول والمنافی للرد، اس لا الہ الا اللہ کو پڑھا، یقین بھی کیا اور محبت بھی کی، اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک اور شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو قبول بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو نافذ بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا لیکن نافذ نہیں کیا، لا الہ کا تقاضا پورا نہیں کیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ شرط اخذ کی اور فرمایا القبول والمنافی للرد، کبھی بھی انسان لا الہ الا اللہ کو رد نہ کرے،
قبول کیا ہے تو قبول ہی کرے، قبول کرتا رہے، مانتا رہے، اس کے تقاضوں کو فالو کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اسی کے لیے جھکو، مانو، اس کے بعد جھک جاؤ اس کے سامنے، اقوال کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی، ساری چیزوں کے اندر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، مان لو، قبول کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور اسی طرح سے ایک اور شرط بیان کی گئی ہے، الصدق والمنافی للکذب، ہاں صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے، سچائی کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے، ایسی سچائی جس میں جھوٹ بالکل بھی شامل نہ ہو۔ کبھی کبھار کوئی جھوٹا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، میں لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا منظور نہیں، یہ نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری کر دیا کہ لا الہ الا اللہ ایک انسان صدق کے دل سے پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، جو بھی انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن کیسے گواہی دیتا ہے؟ صدقا من قلب، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے۔ تو فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الا حرمہ اللہ علی النار، ایسا انسان اللہ رب العالمین جہنم پر حرام کر دیتا ہے، ایسا انسان جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، اس کے لیے جہنم سے بچنے کی امید ہے جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں شروع، تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جو جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر ان سارے بتوں کو، ساری مورتیوں کو توڑ دیا، اس طرح سے غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کا انکار کیا جائے تب جا کر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او خالصا من نفسه، سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھا ہوگا، خلوص کے ساتھ پڑھا ہوگا، اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں تو شفاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ولا یشفعون الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کوئی بھی کسی بھی بندے کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے توحید کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، پروردگار ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، پروردگار ان کی وہاں کی دنیا آسان فرما، پروردگار ان کی وہاں کی دنیا